نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ حضرات، انسان بلکہ ایک مسلمان روزمرہ زندگی میں ہر مسلمان اور مرد عورت جوان بوڑھا ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے اور بنیادی ضرورت ہے کہ وہ سچائی کو جانے اور اس پر عمل کرے۔ سچائی کو جاننے اور عمل کرنے کے لیے یہ شرعی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اور ہر ایک کے اوپر یہ فرض ہے کہ سچائی کو تلاش کرے اور اس کو پھیلائے اور اس پر قائم رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اور یہ جو آیت میں نے انفال کی پڑھی ہے، اس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اے مومنو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کر دے گا۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان یہ کہ آپ کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دے گا کہ آپ اچھے برے کو جان لیں گے۔ اور اس بات فرمایا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اس آیت میں 3 چیزیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہی کہی گئی ہے کہ اگر تمہارا ایمان صحیح ہے اور جینوئنلی تم چاہتے ہو کہ سچائی کی زندگی گزارو، تقوی کی زندگی گزارو، ہر قدم پر ہر سیکنڈ میں یہ خواہش ہو کہ جو صحیح بات ہو ہم اسی کو پکڑیں گے، نہ اپنے نفس کے مطالبے کو دیکھیں گے، نہ سماج معاشرہ کو دیکھیں گے، نہ تنظیم و جماعت کو دیکھیں گے، نہ مولوی ملا کو دیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ نے صحیح بات بتائی ہے اور روزمرہ صحیح بات کی تلاش کرنی پڑتی ہے، تو کہا ایسا آدمی جو جینوین ہے اور سچائی کے ساتھ دین پر قائم رہنا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس اچھائی کے بدلے میں اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں جو صحیح بات ہو آسانی سے سمجھ لے اور جو غلط بات ہے اس سے نجات پا جائے۔ اور دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ آپ جینوئن مسلمان بن جائیں اور سچائی کی تلاش میں رہیں، تو اگر آپ سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور تیسری بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آیت میں ہماری پوری زندگی کی کوائف، ہماری پوری زندگی کی بھاگ دوڑ، ہماری پوری زندگی کی محنت، ہماری پوری زندگی کی سچائی کی تلاش کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ایک طرف محنت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، ایمان جینوین ہو، صحیح زندگی گزارنے کی خواہش ہو۔ یہ چیز اگر سچائی کے ساتھ آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں کتنے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں، آدمی بھٹک جاتا ہے، اچھائی کو نہیں پکڑ پاتا ہے، برائی کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے، حق نہیں اختیار کر پاتا ہے، باطل کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب یہ اچھی نیت ہو، اچھی محنت کوشش ہو، سچائی کی طلب ہو، تو اس وقت یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک جاہل آدمی بھی وہ صلاحیت حاصل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت سے، اور وہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ دیتا ہے۔ اور ایک عالم آدمی بھی ہو، اگر اس کے اندر وہ مخلص نہیں ہے، وہ جینوین نہیں ہے، سچا نہیں ہے، سچائی کی تلاش میں نہیں ہے، تو اس کو بھی سچائی نہیں مل پاتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں نا کتنے بڑے بڑے عالم ہیں اور اپنی ساری زندگی فسق و فجور، نفاق، جھوٹ اور منافقت میں زندگی گزر جاتی ہے۔ کتنے ایسے اچھے جاہل ہیں لیکن وہ سچائی زندگی تلاش کرتے ہیں اور سچائی میں پا جاتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار لیتے ہیں۔ ایسا سماج معاشرے میں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں؟ بڑے بڑے سب جھوٹے مکار ٹھگ
اور خائن چور سب نکل جاتے ہیں مولوی ہو کر کے، لیکن ایک عام آدمی بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، ہر قدم پر وہ کہتا ہے جو صحیح بات ہے وہی مانیں گے، نہ اس کی نفس کی سرکشی اس کو سچائی سے روکتی ہے، نہ اس کی ہوس سچائی سے روکتی ہے، نہ اس کا ڈر سچائی سے روکتی ہے، نہ کنواں کبیرہ سچائی سے روکتا ہے۔ یہ تو اللہ کے بندوں کی کہانی ہے کہ ایک پڑھا لکھا بھی گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک عام آدمی بھی سچا ہو سکتا ہے اگر اس کے سچا مسلمان ہے اور سچائی کی تلاش میں ہے۔ تو یہ تمہید ہے کہ ہم دنیا میں دیکھیں کہ یہاں جو روز باطل کی پکار ہے، باطل کے دعوے ہیں، باطل کی سرگرمیاں ہیں، حق کی پامالی ہو رہی ہے، تو ہم یہ کیسے سروائیو ہوئیں، کس طرح ہم سروائیو ہو پائیں گے، کس طرح ہم سچائی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، باطل سے بچ سکتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ اور قرآن اس آیت میں ہی اللہ نے بتایا ہے کہ اگر تلاش ہے تو سچائی ملے گی، تلاش نہیں ہے تو اب سب کچھ سامنے رکھا ہو پھر بھی آپ سچائی تلاش نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ پہلی شرط یہی ہے کہ آپ اگر تلاش ہے آپ کو اور جینوین انسان ہے، سچے انسان ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ صلاحیت پیدا کر دے گا آپ کے اندر، اور آپ ہمیشہ ہر چیز میں، چاہے مالی مسئلہ ہو، چاہے جماعتی مسئلہ ہو، چاہے مساجد کا مسئلہ ہو، چاہے روز کے لڑائی جھگڑے ہوں، چاہے محلے پڑوس کی لڑائیاں ہوں، چاہے اختلافات ہوں مولیوں کے، علماء کے، چاہے فتوے کے اختلافات ہو، چاہے سیاسی اختلافات ہو، جتنے بھی اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں، اگر انسان جینوین ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ یہ انسان کی اپنی محنت و کوشش اتنی ہوتی ہے اس کے پاس طلب ہو کہ اللہ تعالیٰ جو صحیح چیز ہے وہی ہمیں دے، اگر طلب نہیں ہے تو اس کے لیے سب برابر ہے، چاہے وہ بخاری کی سیاستہ کی سند لیے گھوم رہا ہو، چاہے تفسیر کی سند لیے گھوم جا رہا ہو، کوئی چیز کام نہیں آتی ہے۔ کام اسی وقت آتی ہے جب آدمی سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے کہ ہم اس باطل بھری دنیا میں چاہتے ہیں جو بات صحیح ہو ہمیں مل جائے۔ اس طرح ایک بات آج دیکھیے، آج جو عنوان دیا گیا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ بہت سی جماعتیں ہندوستان میں ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم کس کے پیچھے مانیں، کس کو مانیں، کس کی بات صحیح ہو سکتی ہے، کس کا منہج صحیح ہے، کس کا اصول صحیح ہے، یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آنکھ بند کر ہم نہیں چل سکتے۔ ایک مسلمان آنکھ بند کر کے وہ زندگی گزارتا رہے یہ حرام ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر آدمی کو ہر منٹ ہر سیکنڈ میں کے کام کے بارے میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، اس کو تلاش کرنا ضروری ہے کہ جتنا بھانت بھانت کی باتیں ہیں، بھانت بھانت کے لوگ ہیں، بھانت بھانت کے دعوے ہیں، ہم کس کو پکڑیں، کس کو اختیار کریں۔ اور یہ بہانہ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ وہ لوگ لڑتے رہتے تھے مولوی، ہم کیا جانیں، ہم تو پیچھے چلتے ہیں۔ یہی تو جاہلوں کا جواب ہوگا، یہی سارے کفار کا جواب ہوگا کہ ہمارے اغوا تھے، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے، لیکن وہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیت، ارادے، بھاؤنے کی بنیاد پر اس کو یہ موقع بھی دیا ہے، اللہ کی مدد مل سکتی ہے اور سچائی کو تلاش کر سکتا ہے۔ تو یہ آج اس روشنی میں پس منظر میں دیکھنا یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی تعلیمات کیا ہیں، اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، کتنا صحیح ہے، کتنا صحیح نہیں ہے، کتنا ماننا چاہیے ان کو کہ نہیں ماننا چاہیے، سماج کے لیے مصیبت ہے کہ سماج کے لیے رحمت ہے، یہ چیز جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں یہ کسی بھی جماعت کو دیکھنے کے لیے کہ یہ دین کے مطابق ہیں، صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، کئی اصول ہوتے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ قرآن و سنت اتھارٹی ہے۔ سب سے پہلے یہ اتھارٹی جو ہے قرآن و سنت، قرآن حدیث کی شکل میں، یہ اللہ کا کلام ہے، انسی بندے کا کلام نہیں ہے، تو اس کو ہم کس ناحیے سے دیکھتے ہیں؟ اللہ اور رسول کی بات کو حیثیت دیکھتے ہیں کہ ان کے ایک زیر و زبر میں ہم اضافہ نہ کر سکتے ہیں اور نہ گھٹا سکتے ہیں، ان کا جو مقام ہے، منزلت ہے، تقدس ہے، درجہ ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ پہلا معیار یہ ہے۔ دوسرا معیار ہے کہ ہم کتنا اس کو صحیح طور سے سمجھتے ہیں، کتنا صحیح طرف سمجھ، اس کا میتھڈ ہے، منہج ہے۔ منہج یہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جس طریقے پر، یعنی دین و شریعت کو جیسے ہم نے سمجھا ہے، ہمارے صحابہ نے سمجھا ہے، اور جس طرح عمل کیا ہے، اسی طرح ہمیں، آپ کو، تمام مسلمانوں کو قیامت تک اسی طرح ماننا پڑے گا، اسی طرح دین کو سمجھنا پڑے گا، اور اسی طرح جس طرح انہوں نے عمل کیا اسی طرح عمل کرنا پڑے گا۔ دوسرا پیمانہ یہ ہے۔
تیسرا پیمانہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، غیب کے بارے میں، حاضر کے بارے میں، دنیاوی امور کے بارے میں، آخری امور کے بارے میں، یہاں عقیدہ بھی ہے، یہاں عبادات بھی ہیں، یہاں حقوق بھی ہیں، یہاں آداب بھی ہیں، ساری چیزیں مکمل طور پر ہیں۔ اور یہ بھی کہاں سے شروعات کرنی ہے وہ بھی طے کیا گیا ہے۔ جیسے شروعات یہ ہے، سب سے پہلے عقیدہ درست کرنا ہوگا۔ عقیدہ میں یہ کہ اللہ کی الوہیت کو ماننا، الوہیت کا مسئلہ کوئی آسان نہیں زبان سے کہہ دیجیے، اس کے پیچھے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو یہ ایک مکمل طور پر دیکھنا یہ پڑے گا کہ کوئی آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے تو کتنا دین کو اللہ اور رسول کی بات کی کوئی کتنی اہمیت دیتا ہے، پھر یہ کہ اس کو کس طرح سمجھا ہے، کس طرح اس پر عمل کیا ہے۔ میتھڈ کی بات ہو گئی، پھر اس کے بھی بات کہ دین کو جو مکمل ڈھانچہ ہے اس میں ہم سلیکٹیو ہیں کہ ہم سر تسلیم کم کر دیتے ہیں کہ جتنے دین کی باتیں ہیں سب مانتے ہیں، یا کہ ہماری پسند کا اس کو لیا یا کہ کوئی نظریہ بنا لیا اس کے پیچھے چل پڑے۔ کیا مسئلہ ہے؟ جیسا دین ہے ویسا لیتے ہیں کہ ہم اپنے من سے اس کو نظریہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں بنیادی طور پر دیکھی جائیں گی۔ اگر اس پر آدمی صحیح ہے تو مانا جائے گا صحیح ہے۔ فروعات کی بات بعد میں آتی ہے، یہ اصولی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس جماعت نے، اور اس جماعت کا مسئلہ سب کا نہیں ہے، صرف مودودی صاحب کا ہے، وہی ہے، بقیہ کچھ نہیں ہے، بقیہ صرف چربے ہیں یا نقالی ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اچھا انہوں نے نصوص کتاب سنت کو جو اہمیت اللہ اور رسول کے کلام کو دینی چاہیے صحیح ڈھنگ سے اس کو اہمیت دی ہے کہ نہیں دی ہے، یا اپنے منمانی کیا ہے۔ یہ پہلا معیار ہے، پہلا پیمانہ ہے۔ تو پہلے پیمانے کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، احادیث کو، وہ ان کے ماننے والے کہاں تک اس کو صحیح طور پر اس پر عمل کر پاتے ہیں، اس کو اہمیت دے پاتے ہیں، تو اس میں فعل نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے جو صحابہ اللہ کے رسول و صحابہ کرام کا طریقہ تھا، وہ طریقہ چھوڑ کر کے لوگوں نے اپنے منمانی تشریح کرنا شروع کر دی۔ وہ طریقے کو کہا جاتا ہے تفسیر معصور، یعنی جو قرآن کریم کی تفسیر اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، صحابہ نے سمجھ لیا ہے، تابعین نے سمجھ لیا ہے، وہی طریقہ قیامت تک تمام مسلمانوں کو اپنانا پڑے گا۔ حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ما انا علیہ وصحابی، جو میں نے میرے صحابہ نے اختیار کیا ہے اسی حساب سے چلنا پڑے گا، تو ہر چیز میں اسی طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ تو وہاں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تفسیر معصور، دیکھو تفسیر کی دو شکل ہوتی ہے، اللہ کے کلام کی تفسیر کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ شیعہ کی اپنی تفسیر رہتی ہے، معتزلہ کی اپنی تفسیر ہے، صوفیہ کی اپنی تفسیر ہے، قبوریوں کی اپنی تفسیر ہے، صوفیوں کی اپنی تفسیر ہے، آج کے زمانے کے جو بگڑے ہوئے ہیں قادیانیوں کی اپنی تفسیر ہے، منکر حدیث کی اپنی تفسیر ہے۔ تو کیا سب صحیح مانی جائیں گی؟ صحیح وہی مانی جائے گی جو تفسیر معصور ہو، یعنی جو اللہ اور کے رسول اور آپ کے صحابہ نے جو پیش کر دی ہے تصویر قرآن کریم کی سمجھنے کی، ہم اس کے مطابق سمجھیں گے قرآن کریم کو، تو یہ مانا جائے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کی اہمیت کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں۔ وہاں اچھا یہ تفسیریں الگ الگ کیوں ہوتی ہیں؟ منکر حدیث کو نہیں مانتا ہے، اس کی تفسیر الگ ہوتی ہے۔ قادیانی نئے نبی کو مانتا ہے، اس کی تفسیر الگ ہوتی ہے۔ صوفی تصوف کی باتیں اس سے نکالتے ہیں، تو یہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا نا، اس کو تو اللہ کے کلام کو انسانی درجہ دینے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے کلام کی جو عظمت ہے اس کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اپنے من سے اس میں مداخلت کرتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں، اور یہ بس اوقات یہ کیا نام ہے تحریف ہو جاتا ہے۔ تفسیر معصور سے آدمی ہٹ کر اگر قرآن کریم کی تفسیر کی جائے تو اس میں تحریف معنوی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کو جو مقصود ہے، جو بیان کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو چھوڑ کر تم اس کو بدل دینا چاہتے ہیں، اور یہ حرام ہے۔ ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے منمانی کرتے ہیں۔ جتنا یہ گروپ ماننے والا ہے اس میں ڈھنگ کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ جیسے اسی سے سب سے پہلے مودودی بات دیکھ لیجیے، ان کی تفسیر القرآن ہے۔ تفسیر القرآن سیکولر تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے لگتا ہے جیسے نیا قرآن نازل ہو گیا ہے، جبکہ اس میں اردو میں جتنی تفسیریں ہوئی ہیں
جو اپنے آپ کو اہل سنت کہنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے تھرڈ درجے کی یہ تفسیر ہے۔ اس میں عربی تو پوری طور پر سمجھتے نہیں، مولانا مودودی عربی پوری طرح سمجھتے نہیں تھے، تیسرے درجے کے عالم، اس میں بے شمار ترجمے کی غلطیاں ہیں۔ ترجمہ میں نے بھی قرآن شریف کا کیا ہے، ان کے ترجموں کو دیکھا تو ہر صفحے میں 4-5 غلطیاں ضرور موجود ہیں۔ تو اب جو پھر اس کے بعد یہ غلطی، پھر یہ کہ تفسیر کے سمجھنے کی غلطی نمبر 2، پھر اس میں عقلیت کی بنیاد پر کبھی معتزلہ کی رائے آ جاتی ہے، کبھی اشعریہ کی رائے آ جاتی ہے، پھر اس میں حنفیت پوری طرح ظاہر ہو جاتی ہے، پھر اس میں خارجیت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، پھر یہ نئے زمانے کی جو جمہوریت وغیرہ ہیں وہ سب بھی آ جاتی ہیں، انکار حدیث بھی آ جاتا ہے۔ 8 خرابیاں موجود ہیں اس تفسیر میں۔ اب جو آدمی تفصیل کے ساتھ نہیں جانتا ہے وہ سمجھتا ہے، اور جو پروپگنڈا ہوتا ہے، یہ اندھ بھکت جو ہوتے ہیں نا، سب سے بڑی مصیبت دنیا میں ہی پیدا کرتے ہیں۔ وہ اس طرح پروپگنڈا کرتے ہیں جیسے دنیا میں ایسی کوئی تفسیر لکھی نہیں گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادب کر لیتے ہیں، ورنہ یہ کہنے تیار ہو جاتے ہیں کہ اسے بڑا کوئی پیدا نہیں ہوا مسلمانوں میں، سب سے بڑے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اندھ بھکت لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت اڑاتے ہیں، اتنا اڑائیں گے کہ اگر کوئی چیز زیرو ہے تو اس کو ہیرو بنا دیا کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی مصیبت یہی ہوئی، یہ تفسیر کے بارے میں اتنا پروپگنڈا ہوا کہ جیسے اس سے بڑی تفسیر، اچھی تفسیر دنیا میں لکھی نہیں گئی۔ ترجمہ تو میں نے قرآن شریف کا 20 سال پہلے کیا ہے، اور تفسیر بھی لکھ رہے ہیں، ساری تفسیریں سامنے ہیں، سب سے ناقص تفسیر یہ ہے۔ لیکن چونکہ اردو داں طبقہ کے لیے اس میں جیسے آج آدمی جس طرح اردو سمجھتا ہے اور جس طرح وہ پڑھنا چاہتا ہے اسی طرح پیش کر دیا ہے، تو لوگوں کے لیے بڑی چیز معلوم ہوتی ہے۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے، کیسے اس میں آپ تصرف کرتے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں، کیسے سمجھنا چاہتے ہیں، یا کوئی عزت و تکریم کتنی ہے، تو یہ سب ضروری ہوتا ہے۔ آدمی جب اپنے رائے، اپنے خیال سے اللہ کلام کی تشریح کرتا ہے تو اللہ کے کلام کو گویا انسانی درجے میں لے آتا ہے، اور جب اللہ کے کلام کی تفسیر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے، یا قرآن تو قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے اس کے حساب سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ گویا اللہ کے کلام کی عظمت کو قائم رہتا ہے۔ تو یہاں فیلئر ہیں۔ حدیث کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان کے متضاد رائے ہے، کہیں یہ ہے کہ حدیث کی بڑی اہمیت بیان کی ہے، کہیں یہ ہے کہ حدیث کی روایتوں کا کیا بھروسہ ہے۔ ان کا مسلک اعتدال بہت مشہور ہے، وہی پوری جماعت اسلامی کے ذہن میں بھر گیا ہے۔ مسلک اعتدال میں کہا یہ جو حدیث کے روایت کا پورا ایک بہت بڑا، سب سے بڑا جو علوم حدیث کا سلسلہ ہے اسلامی تاریخ میں، اسلام میں سب سے زیادہ جو بڑا علوم کا شعبہ ہے علوم الحدیث کا ہے، ان کے نزدیک کچھ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلک اعتدال میں لکھا، کہا ایک فقیہ حدیث میں ہیرے کی جوت دیکھ لیتا، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ ایک فقیہ یعنی جس کو حدیث کے علوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس وہ آ گئی حدیث کوئی، اور اگر کوئی موضوع ضعیف ہو لیکن فقیہ نے اگر دیکھ لیا اس میں ہیرے کی جوت، بس وہ سب سے اہم چیز ہو گئی۔ تو ہیرے کی جوت موضوع حدیثوں میں نظر آئے گی ان کو۔ اصول و ضابطے جتنے موجود ہیں اور اتنے علوم، سب سے زیادہ علوم حدیث وسیع علم ہے، لائبریریاں بھر گئی ہیں، ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس پر، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک ان پڑھ قسم کا کوئی آدمی آ جائے اور کہہ دے کہ بھئی حدیث میں بڑی جاندار ہے، بس ہو گئے کام، اس حد تک یہ اتار لے آتے ہیں۔ اور ان کی متضاد رائے ہیں حدیث کے سلسلے میں کئی جگہوں۔ پہلے تو یہ منکر حدیث کے ساتھ کام کرتے تھے، جماعت اسلامی بنانے سے پہلے غلام محمد پرویز ایک تھا لاہور میں، طلوع اسلام پرچہ نکالتا تھا، تو بر صغیر میں سب سے بڑا منکر حدیث وہی تھا، تو یہ اس کے ساتھ ہی تھے۔ تو اثرات گئے نہیں، جہاں جگہ جگہ ان کی کتابیں پڑھو تو اس میں ضرور نظر آ جائے گا یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ کے کلام کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ساتھ اس طرح بیوہار کیا ہے۔ بہت سی جگہوں پر یہ اپنے رائے عقل کی بنیاد پر حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج ہندوستان اور پاکستان میں ان کے اندر کے لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے آدھے لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے مدرسین جو ان کا جامعۃ الفلاح دریا گنج میں ہے، ان کی تحریریں پڑھو تو حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں، جیسے عام لوگوں کی قصہ کہانی ہے۔ تو اللہ کے رسول کے کلام کے ساتھ بیوہار ہوا، جبکہ یہ کہ ان ہوا الا وحی یوحی،
وما ينطق عن الهوى، رسول گرامی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ آپ اپنے من سے بات نہیں کرتے ہیں، آپ کی باتیں بھی وہی کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو اس وہی کے درجے کو ہم اشما کے بارے میں کریں اور جس کو چاہے مانے جس کو چاہے نہ مانے، اور جو اصول و ضابطے ہیں اصول و ضابطے کی پرواہ ہی نہ کریں تو کیا ہوگا؟ تو پہلے پیمانہ جو ہے کسی جماعت کے، کسی آدمی کے سچائی اور اچھائی یا صحیح یا غلط ہونے کا یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے کلام کو کیا درجہ دیتا ہے۔ اگر وہ اس میں فیل ہے تو اس کا مطلب وہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ منہج کی بات آئی تھی۔ منہج کیا ہے؟ ہم مسلمان کوئی بھی کتاب پڑھیں تو کیا اس کے لیے سمجھنا ضروری کہ نہیں ضروری ہے؟ اور یا اس پر عمل کریں، عمل کرنا ضروری کہ نہیں ضروری ہے؟ کیسے سمجھیں گے؟ ہیں مثال کے طور پر یہاں کا ہندوستان کا دستور ہے، دستور کے ایکسپرٹ لوگ ہیں۔ ایک شیروائی تھے جو یہاں کیا نام ہے، جب مہاراشٹرا اور گجرات ایک تھا سب اسٹیٹ، تو 18 سال تک وہ حکومت کے وکیل تھے اور اس کے دستور کے سب سے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں، اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ تو جو آدمی جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کو صحیح تو بن جانتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث رسول تمام دنیا کے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان اللہ نے مہیا کیا ہے۔ ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اپنی عقل سے سمجھیں گے، اپنے جذبے سمجھیں گے، دنیاوی ضرورت کے حساب سمجھیں گے، نعرہ بازی کریں گے، سیاست کی کھول چڑھائیں گے، تصوف کی کھول چڑھائیں گے، عقل کی کھول چڑھائیں گے، رسم و رواج کو کھول چڑھائیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ یہ ساری چیزیں رہتی ہیں کہ نہیں رہتی ہیں؟ بھئی آج ہی دیکھ لیجئے اتنے جو قسم کے ڈھنگ کی باتیں دین کے نام چل رہی ہیں، کیسے چل رہی ہیں؟ اسی لیے نا کہ اللہ اور رسول نے جو میتھڈ متعین کیا تھا دین کو سمجھنے کا، دین پر عمل کرنے کا، اس میتھڈ کو چھوڑ کر کوئی کسی پیر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کسی صوفی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کسی پارٹی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی نفس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی رسم و رواج کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی صوفی بن گیا ہے، کوئی شیعہ بن گیا ہے، کوئی خارجی بن گیا، کوئی معتزلی بن گیا، کوئی حنفی بن گیا، کوئی شافعی بن گیا، کوئی مالکی بن گیا۔ رنگ کیوں آ گئے؟ کاہے آئے ایسے؟ یہ اختلافات کیوں پیدا ہو گئے؟ یہ اختلاف اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب جو طریقہ اللہ نے بتایا، اللہ اور رسول نے بتایا کہ صحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما علیہ واصحابی، قیامت تک مستند اتھینٹک طریقہ دین کو سمجھنے کا، دین پر عمل کرنے کا وہی ہے جو اللہ کے رسول نے اور آپ کے صحابہ نے سمجھ کر کے سمجھا، عمل کر کے دکھایا ہے۔ اگر یہ چیز پائی نہیں جاتی کسی کے ہاں تو لاکھ اس کی تعداد سب سے زیادہ ہو یا وہ سب سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالے، سب سے زیادہ منظم جماعت رکھتا ہو، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے نے فرمایا کہ ان کنت علی حق فانت الجماع وان کنت وحدک، کہا اگر آپ حق پر ہیں اور اکیلے ہیں تب بھی آپ کو جماعت مانا جائے گا، اور اکثریت جو حق پر نہیں ہے وہ بھیڑ مانی جائے گی۔ اور معیار یہ ہے، اب یہ عام طور پر انسان کی کمزوری ہوتی ہے، لوگوں کے پروگنڈوں سے بہت متاثر ہو جاتا ہے، لوگوں کی تنظیم سے بہت متاثر ہو جاتا ہے، لوگوں کی تقریر سے متاثر ہو جاتا ہے، لوگوں کی تحریر سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دین کو کیسے سمجھا ہے اللہ کے رسول نے اور کیسے عمل کیا ہے، اور کیسے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے اور کیسے عمل کروایا ہے۔ اصل میں یار یہ ہے، یہ بھیڑ اور کثرت کچھ نہیں ہوتی ہے۔ بھیڑ تو عیسائیوں کی زیادہ ہے، سب سے زیادہ وہ کام کرتے ہیں، سب سے زیادہ ان کی سیاست ہے، سب سے زیادہ ان کی حکومت ہے، سب سے زیادہ وہ مالدار ہیں، ساری دنیا اب چھائے ہیں، تو دین چھوڑ دو گے؟ ان کے پیچھے بھاگیں گے؟ تو یہاں نہ کثرت کی اہمیت ہے، نہ نظم کی اہمیت ہے، نہ اور دوسری چیزوں کی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے اہمیت یہ ہے، سچائی کا دوسرا معیار یہ ہے کہ آپ کا منہج کیا ہے، میتھڈ کیا ہے۔ اچھا اس میتھڈ کو، منہج کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے مان اہل واصحابی کا، اگر اس پر قائم رہے تو دنیا بھر کے جتنے اختلافات، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جھگڑے اس وقت ہوئے جب لوگوں نے اپنے منمانی کرنا شروع کر دیا، شخصیت کی بنیاد پر بھاگتے رہے، اہل بیت کا نعرہ لگاتے رہے، سیاست کی بھاگتے رہے، بغاوت کرتے رہے، منمانی کرتے رہے، اور پھر یہ کہ شخصیت کو پکڑا تو قبر پرستی شروع ہو گئی، شخصیت کو پکڑا تو مردہ اور زندہ پوجا ہونے لگی۔ یہ سب میتھڈ چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے، یہاں میتھڈ نہیں ہے، اور عقل، تنظیم، پروپیگنڈا سب سے بڑی مصیبت۔ اچھا دوسرے کی یہ اس میتھڈ کو سمجھانے کے لیے کون ہوں گے؟
اتھینٹک کون ہوں گے؟ تو قیامت تک کے لیے علماء حق کو رسول گرامی قرآن کریم میں اور احادیث رسول میں کہا گیا ہے کہ علماء حق اس کو سمجھائیں گے۔ پبلک کو علماء حق کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کوئی آدمی آج کے زمانے میں کہے نہیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے سوشل میڈیا میں باتیں آتی رہتی ہیں، بہت سے کیسٹ ہم سن کر یاد کر لیں گے، اور علماء کی مرجعیت کی ضرورت نہیں ہے، علماء کے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایک واجب کو توڑتا ہے، حرام کام کرتا ہے۔ بغیر علماء کی طرف ریفر کیے ہوئے سب تمام سڑک چھاپ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، مستند علماء، مستند متقی علماء، سچے علماء سے بغیر ان کا ریفرنس لیے ہوئے آپ صحیح میتھڈ کو نہیں سمجھیں گے، ورنہ پھر خارجیت کی طرف جائیں گے۔ جہاں علماء کے بارے میں بات آئے کہ نہیں ان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، تو اس کا مطلب وہ خارجی بن گیا، باغی بن گیا دین کا۔ تو مرجعیت علماء میتھڈ کے ساتھ یہ بھی لگا ہوا ہے، مرجعیت علماء کہ علماء کی طرف رجوع کرو، ان سے پوچھو، ان کی طرف جاؤ، وہی آپ کو صحیح طرف بتائیں گے۔ اور علماء حق عام لوگوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ علماء جب مراد ہوتا کتاب و سنت میں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مدرسے میں ڈگری دے دی وہ مراد ہے، وہ مراد یہ ہے جو صحیح معنوں میں مخلص لوگ ہیں، دین کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، وہ مراد ہے علماء سے۔ تو مرجعیت علماء میتھڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ کسی جماعت کو دیکھنا ہو، ماننا ہو، جاننا ہو کہ صحیح غلط ہے تو دیکھیے اس کا میتھڈ کیا ہے، اور پھر یہ کہ وہاں علماء کی کو ریفر کیا جاتا ہے کہ نہیں رکھ کر لیا جاتا ہے۔ اس دوسرے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں جماعت اسلامی فیل ہے۔ یہاں سب سے بڑی مصیبت شروع ہوئی یہاں سے کہ ان لوگوں نے یہ جو ابھی تو معیار بتا رہے ہیں، پہلا معیار تھا کتاب و سنت کی اہمیت کتنی ہے، دوسرا میتھڈ کو کتنا اپناتے ہیں، پھر اس کے بعد اور مثالیں دیتے ہیں، پھر تیسرا معیار یہ ہوتا ہے کہ آپ دین کو مکمل جو ڈھانچہ ہے اس کو کتنا سمجھا ہے اور کتنا زندگی میں برت پا رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کسی ایک جز کو لے لیا ہے اور اس پر اسٹریس کرتے ہیں، ایک نظریہ بنا کر کے لوگوں میں ہا ہو کر رہتے ہیں، ہلا بول بنا رکھا۔ تو اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو یہاں یہی ہے، اپنی پسند کی ایک چیز لے لی گئی ہے، کیا؟ حکومت الہیہ۔ پہلے یہ تھا کہ حکومت الہیہ قائم کرنا فرض واجب ہے، الیکشن لڑنا حرام ہے، ووٹ دینا حرام ہے، پاکستان اگر بنے گا تو ناپاک جگہ ہوگی، بھارت سے زیادہ ناپاک ہوگی۔ پھر اس بعد جب بن گیا تو وہیں پہنچ گئے، کہا اب ہم تو ٹھیکیدار ہیں، ہمیں حکومت کرنے کے لیے ووٹ دے دو۔ تو حکومت کی بات آ گئی تو ظاہر ہے یہی کام انہوں نے کیا تھا، حضرت عثمان سے بغاوت کر کے خارجیوں نے کیا تھا۔ وہ اس وقت یہ لوگ یہ کہتے تھے، مودودی کی تحریریں یہ تھیں کہ سماج و معاشرے میں جتنے ہیں سب غلط ہیں، علماء غلط ہیں، علماء کی تنظیمیں غلط ہیں، سیاست غلط ہے، معاشرہ غلط ہے، مدرسے غلط ہیں، سب غلط ہیں، اور جو لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں وہ یہود کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اتنا تیزی تراری، اتنا دواداری تھی، لگتا ہے جیسے نئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایجنٹ بن کے آ گئے ہیں کہ ہم کو ووٹ دو، ہم کو جتاؤ، بقیہ سب غلط ہو۔ پہلے یہ تو تھا، پھر اس بعد جب پاکستان پہنچے کہا نہیں ووٹ دینا واجب ہے، اسی سے حکومت الہیہ قائم ہو سکتی ہے۔ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے حکومت الہیہ کی باتیں ہونے گی۔ خارجیوں نے ہی کہا تھا ان الحکم الا اللہ، جو حضرت علی سے بغاوت کی تھی انہوں نے تو کہا تھا ان الحکم الا للہ، اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، تم اپنی حکومت بنا رہے ہو۔ ایسے یہاں بھی صورت حال ان الحکم الا، بھائی حکومت اسلام کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ سب سے بعد میں آئی چیز آتی ہے۔ سب سے پہلا ہوتا عقیدہ، اللہ تعالی حکومت ہر سب پر واجب نہیں ہے، حکومت قائم کرنا اسلام میں اہل شورا کی ذمہ داری بنتی ہے، اہل حل و عقد کی ذمہ داری بنتی ہے، اور عقیدہ ہر آدمی پر واجب ہے، ہر حالت میں واجب ہے، جبر میں ہو تب بھی واجب ہے، کفرستان میں رہتے ہو تب بھی واجب ہے، دارالاسلام میں رہو تب بھی واجب ہے، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ کہتے نہیں حکومت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد صرف قبر پرستی بھی ختم ہو جائے گی اور ساری خرابیاں ختم ہو جائیں گی، گویا الہ دین کا چراغ ہو گیا کہ اس کو بٹن دباؤ سب درست ہو جائے گا۔ بھئی جتنے انبیاء آئے سب سے پہلے انہوں نے عقیدہ درست کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکہ میں صرف عقیدے کو درست کیا۔ اس کے بعد جب یہ تیار ہو گئے، بنیاد تیار ہو گئی کہ ان کی بنیاد پر ہم کہیں بھی جا کر کے حکومت قائم کر سکتے ہیں، تب مدینہ میں آئے تو وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ اس سے پہلے آپ نے لوگوں کے اخلاق کو درست کیا، ان کو سکھایا، ان کی تربیت کی، ان کے عقیدے کو درست کر دیا، ایک مکمل کامل انسان بنا دیا۔ اس کے بعد مدینہ پہنچے، اللہ کی مدد و نصرت ہوئی، اسلامی ریاست قائم ہو گئی۔
آج کے زمانے میں آج حالت یہ ہے کہ چند سکے میں انسان بک جاتا ہے. کس کی بنیاد پر حکومت الہی کام کرو گے؟ اچھا یہ کہ قبر پوجنے والوں پر حکومت الہی کام کرو گے؟ نفس پرستوں پر حکومت الہی کام کرو گے؟ یا جو اہل حدیث فروعی مسائل میں صرف الجھے رہتے ہیں بکیس کوئی لینا دینا نہیں، اس کی بنیاد پر حکومت اسلام میں کام کرو گے؟ کس پر کام کرو گے؟ بیس تو ہونا چاہیے. نتیجہ یہ ہے کہ 80 سال سے فراڈ ہو رہا ہے، حکومت الہیہ کام ہو ہی نہیں پائی اور خود ہی ختم ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور یہ کہ پہلے تو یہ تھا کہ سب کو بائک کاٹ کرو، سب غلط ہے. اور پاکستان میں پہنچے کہاں سب صحیح ہیں، ہمیں ووٹ دے دو ہم اسلامی حکومت قائم کر لیں گے. پہلے جمہوریت حرام تھی اور پاکستان میں گئے تو جمہوریت واجب ہو گئی. اسلام میں ایسا کہیں ہوتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہیں کہ جو حرام ہو حلال ہو جائے؟ یہ کہ جو پہلے تھا سب سے مقدس تھا اور سب کا بائیکاٹ کرنا ضروری تھا. اس زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے جب کوئی پوچھتا تھا جماعت اسلامی کے اجتماع میں کہ ہم لوگ کیا کریں کیسے کریں، تو کہا سب کے ساتھ بائیکاٹ رکھو، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، سب باطل پر ہیں. اور پاکستان میں پہنچے سب جائز ہو گئے، سب ووٹ دے دو ہمیں. جو کیا نام ہے شیعہ ہے وہ بھی ووٹ دے دے. پہلے تو اہل سنت بھی سب غلط تھے اور سب کے ساتھ تعامل غلط تھا اور سب حرام کر رہے تھے. جمہوریت حرام، ووٹ دینا حرام، ووٹ لینا حرام، ووٹ مانگنا حرام، سب حرام تھا. اور صرف حاکمیت قرار دیا جاتا تھا، اس کے بعد وہ واجب ہو گیا تو وہاں جا کر کے. تو یہ ہے تعامل ہے عمل کی زندگی. اور حتیٰ کہ جتنا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا سب کیا تھا؟ سب ذریعہ تھا حکومت الہیہ کام کرنے کا. یہی سب سے. تو یہ جو سلیکٹڈ چیزیں اپنے من کی اختیار کر لے آدمی، ایک نظریہ سازی شروع کر دے تو دین سے ہٹ جاتا ہے. یہاں یہی ہوا کہ سب کچھ اچھا. اس کے بعد حکومت کی جب بات آئی تو اس میں ان کو یہ نظر آیا کہ حضرت عثمان بھی غلط تھے، حضرت علی بھی غلط تھے. اور صحابہ جو اپنے تجدید دین کتاب میں لکھتے ہیں مودودی صاحب کہ حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں اس وقت کا جو معاشرہ تھا، سیاست بالکل جاہلیت میں جا چکی تھی، معاشرہ جاہلیت میں بالکل جا چکا تھا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو صورتحال تھی مکہ والوں کی اور عرب والوں کی کا، اسی طرح سیاست بھی ہو گئی تھی، اسی طرح معاشرہ بھی ہو گیا تھا. یہی عین خارجیت ہے، یہی عین خارجیت ہے. تو حکومت کا جو سب سے سلیکٹڈ چیز لے لیا، دین کو جو ترتیب ہے، اصول ہے، پہلے کیا ہونا چاہیے وہ چیز نہ چھوڑ کر کے حکومت کو سلیکٹ کر لیا انہوں نے. نتیجہ یہ ہوا کہ سارے صحابہ غلط نظر آنے لگے. پھر شیعہ بھی دوست ہو گئے، پھر خارجی بھی دوست ہو گئے. خارجی اور شیعہ اسلام میں سب سے زیادہ گمراہ فرقے ہیں. ان کے ہاں ہر قسم کی برائی موجود ہے. انہوں نے جب حکومت کی بات کی تو پھر خارجیوں کے لائن پہ آ گئے. پھر حضرت عثمان کو بھی غلط ثابت کرنے لگے، حضرت عمرو بن عاص بھی غلط ثابت کرنے لگے. اور یہ کہا کہ سب جتنے تھے انہوں نے غلط. پھر بنی امیہ بھی غلط ثابت ہو گئے، پھر ساری سلطنتیں غلط ثابت ہو گئیں. اور سب سے زیادہ پھر سعودی عرب کو گالی دینا شروع کر دیا. آج کے زمانے کے لونڈے جماعت اسلامی والے یا عیسائی مولی ان سے جتنے وابستہ ہیں، جتنا انہوں نے حکومت سعودی عرب کو گالی دیتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، اتنا تسبیح نہیں پڑھتے ہوں گے، ذکر و اذکار نہیں کرتے ہوں گے. اتنے بگڑے ہوئے ذہن کے لوگ ہیں. تو یہ کیوں؟ جو ذہنیت بنائی اس ذہنیت سے کہ حکومت، وہاں سے بگاڑ یہ ہوا کہ خارجیت کو بھی نے قبول کر لیا، تشیع کو بھی قبول کر لیا، انکار حدیث کو بھی قبول کر لیا، اور تحریف پھر معنی پھر قرآن بھی قبول کر لیا. یہ ساری خرابیاں ایک ساتھ چلتی رہیں. اور ایک بڑی مصیبت یہ آئی گئی کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو، اگر کسی نے بتایا کہ غلط ہے، کبھی سننے کو تیار نہیں ہوئے، ہمیشہ دشمنی اختیار کر لی. تو یہ سلیکٹڈ دین میں تیسرا جو معیار بتایا سلیکٹڈ. یہ میں فروعات کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسائل اگر چھیڑے جائیں ان کی کتابوں میں جتنی غلطیاں ہیں تو ہزاروں غلطیاں ہیں، ایک نہیں ہزاروں غلطیاں ہیں. اور تھرڈ درجے کی ساری کتابیں ان کی ہیں، فورتھ درجے کی کتابیں ہیں. یا تو ذہنی تلخیصی ہے یا افسانوی قسم کی باتیں ہیں جو دلائل براہین پروف ہونی چاہیے. مشکل سے ان کی کتابیں ملیں گی. بس یہ کہ پبلک لیے جیسے ناول افسانے پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لوگ اپنا جھوم جھوم کو پڑھتے ہیں. بس یہ کہ پروندہ کر کے لوگوں ذہن و دماغ میں بھر دیا گیا ہے کہ جیسے یہ سمجھو جیسے مودودی ساری کتابیں آسمان سے اتری ہیں. یہ ماحول بنا دیا گیا ہے، پروندے کی بنیاد پر ساری چیزیں چلتی ہیں. اچھا پھر یہ کہ خارجیت کی جو ذہن بنا اس کی بنیاد پر یہ کیا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ الحکم فی الاستضعاف. مسلم امت اگر کمزور ہو تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟
اگر کمزور ہو، قرآن کریم کی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، کہ آدمی اگر کمزور ہو، جماعت اگر کمزور ہو، مثلا ہم لوگ یہاں ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا پاکستانی میں لوگ رہ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ یہاں ہمارے اوپر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے؟ کیا ہمارے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم وہاں اسلامی حکومت قائم کریں؟ کیا وہاں ہم چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ سکتے ہیں؟ کیا قاتل کو ہم قصاص میں مار سکتے ہیں؟ یہ جتنے حدود و قصاص ہوتے ہیں، کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یا اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے گنجائش نہیں ہے، اس کے لیے جہاد ضروری ہے، تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ یہی خارجیت اختیار کرنے کے بعد آدمی اس کی صلاحیت کھو دیتا ہے کہ صحیح سچویشن کو سمجھے، صحیح سچویشن کو بر صغیر میں جماعت اسلامی اور وہاں کیا نام ہے شرق اوسط میں، مڈل ایسٹ میں اخوانیوں نے، ان لوگوں نے جو صورتحال ہے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ اس کمزوری کی حالت میں ہم ابتدا کہاں سے کریں؟ لڑائی جھگڑے سے کریں؟ خارجیوں کی طرح تلوار اٹھائیں، قتل کرنے کی کوشش کریں؟ ایک ہی دعوت و تبلیغ کریں، لوگوں کو سمجھائیں بجھائیں، عقیدہ درست کریں، سچا مسلمان بنائیں، ماڈل قسم مضبوط مسلمان بنائیں، یا لڑنا شروع کر دیں؟ اسی خارجیت کی ذہنیت کو لے کر، اور پھر یہ کہ جب مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھی تو شیعوں کی پوری حمایت ہو گئی، تو خارجیت اور شیعت دونوں چیزیں یہاں آ گئیں، اور جمہوریت بھی، یعنی نئے زمانے کا نظام، سیکولرزم و جمہوریت کو بھی قبول کر لیا انہوں نے، خارجیت کو قبول کر لیا انہوں نے، تشیع اور رافضیت کو قبول کر لیا انہوں نے، اس کا پورا ایک ملغوبہ بنا لیا۔ جہاں الیکشن کا موقع ملا وہاں الیکشن لڑنا شروع کر دیا، اور نظام کفر کی جس کو کافی کہتے تھے شرک ہے اور اکبر جرم ہے، وہ اس کو واجب بنا لیا، اور دوسری طرف یہ کہ جہاں موقع ملا وہاں ہتھیار اٹھا لیا، لڑنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر یہ جماعت اسلامی والے اور وہاں پر جماعت الاخوان دونوں نے، وہ 90 سال سے یا 80 سال سے، نتیجہ یہ ہے کہ صرف تباہی مچائی انہوں نے، اور اتنے سالوں میں جہاں جہاں لڑائیاں ان کی وجہ سے ہوئی ہیں تقریباً 50 لاکھ مسلمان مارے گئے۔ اتنا تو تاتاریوں نے نہیں مارا تھا جب بغداد کو سقوط ہوا تھا، لیکن انہوں نے پورے عالم اسلام میں تباہی مچا دی، دھماکے، قتل، خورزی، لڑائی جھگڑے، اور ایسے ایسے ان کے یہاں خارجی پیدا ہو گئے، ایسے ایسے دانشور مفکر 10 گروپ انہیں پیدا ہو گئے، آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور اتنی تباہیاں مچائیں۔ تو یہ جو صحیح دین کو نہ لینے کے بجائے سلیکٹڈ انسان چیزیں لے لے اور اس کو نظریہ سازی کر لے اور اس کو دین بنا کر پیش کرے، تو لوگ کیسے بگڑتے ہیں؟ لوگوں کا عقیدہ بگڑتا ہے، معیشت تباہ ہوتی ہے، گھر برباد ہوتے ہیں، خوریزی ہوتی ہے، قتل ہوتا ہے، وہ کل دین کے نام پر یہ ساری چیزیں ہوئی۔ مصیبت یہ ہے کہ صورتحال کو مسلمانوں نے سمجھنے کے بجائے جذبات پر چلتے رہے۔ اچھا، یہ لوگ بونے قسم کے لوگ آگے بڑھ گئے، بونے قسم کے لوگ قیادت سیاست میں، یا جنہوں میں کہا ہوں شیخ چلی قسم کے لوگ ہیں، یہ سب شیخ چلی قسم کے لوگ ہیں۔ شیخ چلی کون ہوتا ہے؟ شیخ چلی کہانی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ بھائی سماج معاشرے میں جو حقائق سے اوپر اٹھ کر کے صرف جوک کی زندگی گزارتے ہیں، ہنسانے والی بات کرتی ہے، تو یہ سب شیخ چلی قسم کے لوگ ہیں۔ حالات کو نہیں معلوم، افراد کی کتنی پریشانیاں نہیں معلوم، لوگوں کے دین کی کیا ضرورت ہے نہیں معلوم، عقیدہ کیا ہے نہیں معلوم، نماز روزہ کیا ہے نہیں معلوم، کل چیز کو ڈھال دیا گیا سیاست میں۔ نماز پڑھتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اسلامی حکومت قائم کرو، زکوٰۃ دیتے ہو اس کا مطلب تیار کیا جا رہا ہے اسلامی حکومت قائم کرنی ہے۔ تو یہ جو تشریح کی نظریہ سازی کے دین نظریہ، دیکھو انسانی عمل ہوتا ہے، ایک انسان غور فکر کرتا ہے، اس کا تعلق اس کی ذات سے ہوتا ہے، تو نظریہ دین نہیں بن پاتا ہے۔ تو انہوں نے دین کو نظریہ بنا دیا، اور نظریہ بدلتا رہتا ہے، آج کچھ ہے کل کچھ ہے، نظریہ حالات کے دباؤ کی بنیاد پر بنتا ہے۔ تو انہوں نے دین کو نظریہ بنا دیا، سلیکٹڈ چیزیں لے لیں اور اس کو سیاسی بنا، دین کو مکمل سیاسی بنا کر کے کہ اسی کو ترجیح ہے، اسی کے لیے بھاگو دوڑو، اسی کے لیے لڑو، اسی کے لیے ذبح کرو، اسی کے لیے مارو، عورتوں کو مارو، مردوں کو مارو، بچوں کو مارو، پولیس کو مارو، حکومت کے حکمرانوں کو مارو، سب کو قتل کرنا انہوں نے جائز قرار دے دیا۔ اور بے شمار ایسی تنظیمیں سارے عالم اسلام میں، ہندوستان اور بر صغیر، دیکھیے یہیں پر یہ نئی صدی جو شروع ہوئی 2000 کے بعد سے، اتنی یہاں پر ہندوستانی میں کتنے دھماکے ہوئے، 40,000 نوجوان گرفتار ہوئے اور ان کی زندگی تباہ ہو گئی انہی بدماشوں کی وجہ سے۔ کہتے تھے کیا ہمیشہ مکی دور میں ہم رہیں گے، مدینی دور میں آئیں گے، اسلامی حکومت قائم کریں گے؟ یعنی اسلامی حکومت جیسے بچوں کا کھیل ہے۔ اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے
سب سے پہلے فرد تیار کرنا پڑتا ہے، معاشرہ تیار کرنا پڑتا ہے، اجتماعیت تیار کرنی پڑتی ہے، اہل شورا تیار کرنا پڑتا ہے، اہل حل وقت تیار کرنا پڑتا ہے، اتحاد کی ماحول تیار کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ سب کچھ مضبوطی سے ہو جائے کہ ان کی دم خم پر ہم حکومت قائم کر سکتے ہیں، تب قائم کیا جاتا ہے۔ بچوں کا کھیل ہے اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کا، سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ پبلک سے کوئی مطلب نہیں ہوتا اس کا، ووٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتا یہاں اسلام میں۔ یہاں بھائی ووٹ دینے میں تو سب ہے، ووٹ دینے میں تو یہ نظام کیا ہے، جمہوریت کے نظام کیا ہے، کافرانہ نظام ہے۔ یہاں تو چور صاحب آپ بھی صحیح ہیں، آپ کا بھی ووٹ وہی لوگ رکھا ہے، ڈاکو صاحب آپ بھی وہی ہیں، کرپٹ صاحب آپ بھی صحیح ہیں، اور کیا تاجد گزار صاحب آپ بھی صحیح ہیں، اللہ کو گالی دینے والے بھی صحیح ہیں۔ تو ووٹ تو یہ کہتا ہے نا، بھائی جو ووٹ دیتے ہیں جمہوریت میں تو سب کا برابر ہوتا ہے نا۔ ایک کافر کا ووٹ، ایک اللہ کو گالی دینے والے کا ووٹ، ایک چور کا ووٹ، ایک ڈاکو کا ووٹ، سب کا برابر ہے۔ لیکن اسلام میں تو اس کی اہمیت ہوتی ہے جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سمجھدار ہوں، جو دیندار ہوں، جو قوم کے حق میں بہتر ہوں، جو قوم کے حق میں بھلا سوچتے ہوں، جو امانت دار ہوں، خائن نہ ہوں، تو یہ ایسے لوگوں کا اعتبار ہوتا ہے، ایسے لوگ یہاں حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوا ہی نہیں، حکومت قائم کرو گے۔ اچھا یہ جو کنسپٹ لے کر چلے حکومت الہیہ قائم کرنی ہے، کتنا خرابیاں پیدا ہوئیں۔ پہلے تو خارجیت، اچھا اب بھی خارجیت موجود ہے، خارجیت چھوڑا نہیں انہوں نے، یہ سب غلط ہیں، جتنے ہیں سب باطل پر ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، سب کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور دوسرے ووٹ بھی مانگتے ہیں، تضاد بھی موجود ہے۔ تو یہ اس کنسپٹ کو اختیار کرنے کے بعد پورا سماج معاشرہ نظر انداز، تمہارا عقیدہ کیا ہے ہم سے نہیں لینا دینا ہے، شیعہ ہو ہم سے نہیں لینا۔ اچھا یہ بھی ایک مصیبت، ان کا ایک وحدت کا ایک تصور ہے، ان کا ایک تصور وحدت کا ہے، یہی خارجیت کی یہ حکومت اسلامیہ قائم کرنے کے نام پر جو نظریہ سازی کرتے ہیں دین کے بارے میں، سلیکٹڈ چیزیں اپنے من سے لے کر کے چلتے ہیں، اڑتے ہیں، اس میں ایک خرابی یہ بھی پیدا ہوئی کہ ایک طرف خارجیت کو قبول کر لیا، انکار حدود کو قبول کر لیا، اور وحدت کی ان کی وحدت کیا ہے، بھائی شیعہ ہیں آپ بھی آ جاؤ، قبر پوجتے ہیں آپ بھی آ جاؤ، اور یہ لبرل ہیں آپ بھی آ جاؤ، آؤ سب ملو، ان کا وحدت ہے۔ پہلے کہاں یہ تھا کہ سب باطل پر ہیں، کسی تعلق نہیں رکھنا ہے، اور جب یہ تھا کہ نہیں خالص اسلامی حکومت جمہوریت نہیں رہے گی، جب جمہوریت کو سیکولرزم کو تسلیم کر لیا تو کہا نہیں بھائی سب کی ضرورت ہے، اچھا آؤ سب مل کر ایک وحدت بنا لیتے ہیں۔ تو چور صاحب آپ بھی آ جاؤ، ڈاکو صاحب آپ بھی آ جاؤ، شیعہ صاحب آپ بھی آ جاؤ، قبر پوجنے والے آپ بھی آ جاؤ، صوفی صاحب آپ بھی جاؤ، سب آ کر آؤ اسلامی وحدت کا کریں گے۔ یہ اسلامی وحدت ہے؟ یہ ناٹک ہے۔ یہ اسلام میں وحدت کا تصور یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی مضبوطی کو تھامو، کتاب و سنت کو، تب وہ عادت ہوگی۔ یہاں عادت کیا ہے؟ ووٹ چاہیے، اس لیے سے مل جاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ نظام کفر کی نہیں ہے۔ تو یہ جو کنسپٹ تیار کیا کہ حکومت الہیہ کم کرنی ہے، تو اس کی بنیاد پر پہلے تو بائیکاٹ کیا کہ سب کافر ہو، سب غلط ہو۔ اس کے بعد جب جمہوریت کو تسلیم کر لیا تو شیعہ صاحب آپ بھی میرے بھائی ہیں، اور خارجی صاحب آپ بھی میرے بھائی ہیں، قبوری صاحب آپ بھی میرے بھائی ہیں، مشرک صاحب آپ بھی میرے بھائی ہیں، سب میرے بھائی ہو گئے۔ تو دیکھیے کتنے تضادات ہوتے ہیں۔ جہاں یہ تضادات موجود ہوں کہ شرک بھی قابل قبول، اور رافضیت بھی قابل قبول، شیعہ بھی قابل قبول، قبوری بھی قابل قبول، بدعتی بھی قابل قبول، خارجی بھی قابل قبول، معتزلی بھی قابل قبول، ہر ایک قابل قبول، یہ وحدت ہے، یہ ناٹک ہے۔ تو وحدت کا تصور ان کا ناٹک کا ہے۔ جتنے تفصیل میں جاؤ یہ فساد، بگاڑ، لڑائی جھگڑا، قتل خوریزی، جتنے فساد ہو سکتے ہیں دنیا میں سارے فساد کو انہوں نے جمع کر لیا ہے۔ اور بھی صورتحال یہ ہے کہ آج کی جتنے نوجوان ہیں شیخی اتنی ان کے اندر موجود ہے۔ اچھا ایک ہی نہیں، ان لٹریچر کو، ان نظریوں کو پڑھ کر کے کتنے غلط کار لوگ تیار ہو گئے ہیں۔ ایک راشد شاذ ہے، وہ کہتا ہے حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کہتا ہے تفسیر جو مفسرین نے کی ہے وہ بھی غلط ہے، فقہ کی کتابیں وہ بھی باطل ہیں، تصوف ہے وہ بھی باطل ہے، اس کے نتیجے سب باطل ہے، اور کمینہ وہ عربی جانتا ہی نہیں ہے، پھر بھی وہ دانشور بنا گھومتا ہے۔ پہلے وہاں سے ایران سے پیسہ لاتا تھا، اب اس کے بعد پھر جب خزانہ ختم ہو گیا تو مسلم یونیورسٹی میں جا کر کے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ ایک اور ہے اسرار عالم، وہ تو کہتا ہے قرآن بھی اوریجنل نہیں رہ گیا ہے، اور دجالی کنسپٹ پیش کرتا ہے۔ یہ سب انہیں چٹے بٹے ہیں اسی فکر کے۔ اور اسی طرح پاکستان میں کتنے ایسے پیدا ہو گئے ہیں،
غامدی پیدا ہو گیا ہے اور دوسرے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو مکمل طور پر حدیث کا انکار کرتے ہیں، فتنہ بن گئے ہیں۔ تو یہ فتنہ جو جگہ ہے، یہ جو کنسیپٹ انہوں نے اختیار کیا حکومت الہیہ قائم کرنے ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلیکٹڈ چیزیں اپنے من کی حالات میں، چونکہ ماحول تھا، یہ سیاست کی بات تھی، انگریزوں کے غلام تھے، آزادی چاہیے تھی، تو ہر ایک اپنے اپنے نئے نئے ڈھنگ سے آ رہا تھا، تو انہوں نے یہ کنسیپٹ شروع کیا حکومت الہیہ قائم کرنی ہے، اور اس کے مراحل گزرتے چلے گئے۔ پاکستان جانے سے پہلے سب غلط تھے، سب سے بائیکاٹ، وہاں پہنچے جمہوریت اختیار کر لی تو سب صحیح، سب ووٹ دو، لہذا یہ شیعہ بھی صحیح ہیں، خارجی بھی صحیح ہیں، قبوری بھی صحیح ہیں، سب صحیح ہیں، سب کا اچار بناؤ، سب کا ملا کر کے مرکب اچار بناؤ، مکس اچار بناؤ۔ یہ مکس اچار بنانے والے دائی کب سے ہو گئے؟ تو یہ ساری خرابیاں، اچھا موجودہ جو ذہنیت ہے، اس ذہنیت کے اگر دیکھو، اس ذہنیت کے دیکھو تو آج سوشل میڈیا میں جو ہوں گے، پڑھتے لکھتے ہوں گے، سب سے زیادہ گالی دینے والے، سب سے زیادہ شیخی باز، سب سے زیادہ مغرور، مرجعیت علماء کے منکر، سب سے زیادہ فرقہ پرست، سب سے زیادہ انتہازی، سب سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دینے والے، ساری خرابیاں ان کے لوٹوں سرفروں میں بھر گئی ہیں اور مصیبتوں والے جان بنے ہوئے ہیں۔ اور اس کا حساب کون دے گا کہ یہاں کے بر صغیر کے اخوانی، یا جماعت اسلامی اور شرق اوسط کے اخوانی، ان اور یہ خمینی، ان تینوں نے مل کر کے 30-40 سال کے اندر 50 لاکھ مسلمانوں کے قاتل ہیں۔ یہ بتاؤ کہاں لے جائیں گے اس کو؟ باقی ہے کہ کتنی دین و سنت کی نافرمانی ہوتی ہے، قرآنی حکام کے دین کے نام پر نافرمانی ہوتی ہے، سنت کی توہین ہوتی ہے، عقیدے کی توہین ہوتی ہے، علماء کی توہین ہوتی ہے، یہ ساری برائیاں اپنی جگہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ احتجاجی سیاست، نعرہ بازیاں، یہاں ہندوستان میں یہ لونڈے اپنا فیصلہ کر کے بیٹھتے ہیں، نہ علماء سوچتے نہ کچھ، کہ مدنی زندگی، مکی زندگی ہم کب تک گزاریں گے؟ مدنی زندگی میں آئیں گے، مدنی زندگی میں آئیں گے۔ 1977 میں فیصلہ کیا علی گڑھ میں، SIM بنی، اس کے بعد اور کتنے فرقے بنے، پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ان بیوقوفوں نے ہر جگہ دھماکہ کرنا شروع ہوا۔ دھماکے یاد ہے نا؟ جے پور کا دھماکہ، بمبئی کا دھماکہ، دلی کا دھماکہ، بمبئی میں کئی دھماکے، 8 دھماکے ہوئے، 40,000 نوجوان پکڑے گئے۔ اور انہوں نے سب سے بڑی بدمعاشی یہ کی کہ کوئی تو پناہ نہیں دیتا تھا، اہل حدیث مسجدوں میں جا کے پناہ لیتے تھے، اور اہل حدیثوں کو نپوا دیا۔ اتنی مکاری ہوئی ہے یہاں، تو معلوم ہوگا یہاں اہل حدیثوں کو کیسے نپوائی ان لوگوں نے۔ اور دوسرا تو کوئی اپنی مسجد میں گھسنے نہیں دے گا، اہل حدیث کو دروازہ کھلا ہے، جو بھی آئے جائے، یہاں تو کوئی نظم ضبط تو رہتا ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ آ کر اس مسجد میں ڈرا ڈال لیا، اہل حدیث تپ گئے کہ یہ بھی دہشت گرد ہیں۔ 40,000 نوجوانوں کا زندگی کھلواڑ ہو گئی ان بیوقوفیوں کی وجہ سے۔ تو آدمی اگر دین نہ جانے، اصول کو، ضابطے کو نہیں جانے، دین کو صحیح فریم میں دیکھنے کی وہ اس کی صلاحیت نہ ہو، یا وہ کتاب و سنت کے منہج ہیں اس کو نہ جانتا ہو، یا کتاب و سنت کے نصوص کی اہمیت نہیں سمجھتا ہو، آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ بڑے تماشے ہوئے، ہر طرف ڈنکے بجے، بڑی خیرات بانٹتی ہے، بڑا محنت کرتی ہے، ایسا لٹریچر ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا ملا؟ 50 لاکھ مسلمانوں کا خون ہوا، اور اب بھی سمجھنے والے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور کب سمجھیں گے؟ یہاں تو یہ کہ آدمی کو اگر کوئی پتھر مار دے، کوئی ایک انگلی توڑ دے، اس کی انگلی توڑی جاتی ہے، ایک آنکھ اگر زخمی ہو جائے یا تو دیت دو تو وہ اونٹ دینے پڑتے ہیں، اور آج لاکھوں دینا پڑتا ہے۔ 50 لاکھ لوگوں کو خون ہو گیا، اور پھر بھی لوگ سوچنے کے تیار نہیں ہیں۔ یا ایسے لوگ تمام علماء کو متفقہ طور پر فتویٰ دینا چاہیے کہ یہ ناقابل اعتبار ہیں، ہر اعتبار سے ناقابل اعتبار ہیں، عمل کے اعتبار سے، پروگرام کے اعتبار سے، تنظیم کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے، میتھڈ کے اعتبار سے، وحدت کے تصور کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ان کو رد کر دینا چاہیے۔ اور یہ کہ منکر حدیث، یہ تمام خرابیاں موجود ہیں، 10-20 اسباب ہیں، لیکن ایک ہی سبب کافی ہے کہ اگر آدمی انکار حدیث کرتا ہے، اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے وہی چیز کافی ہے۔ وہ تمام لوگوں کو متفقہ فیصلہ علماء کا، جو حدیث کا انکار کرے وہ کافر قرار دیا جاتا ہے، اس کو مسلم قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں کہتے ہیں انہی کے لوگوں نے، جس سے بھی کسی بھی بات کرو ایسے بات کرے، ارے حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ صحابہ کے بارے میں بات کرو جیسے عام لوگ ہیں، وہ صحابہ کے سلسلے میں میری ایک کتاب ہے عظمت صحابہ، 1200 صفحات میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں درجنوں آیتیں ہیں جو تمام صحابہ کو بالکل تبریہ کرتے ہیں کہ سب جنتی ہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں جسے ان کی عظمت، حیثیت، مقام، درجہ
جنتی ہونے کا، مغفرت کا، اللہ تعالیٰ کی تمام نوازشوں کا قرآن کریم میں ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ان کے احادیث بات کرو تو ایسے جیسے صحابہ آج کے لوگوں کی طرح ہیں۔ تو یہ تمام بنیادی چیزیں ہیں، جتنی باتیں کی گئی ہیں، چاہے نصوص کی عظمت کی بات ہو، چاہے عقیدے کی بات ہو، چاہے میتھڈ کی بات ہو، چاہے اتباع سنت کی بات ہو، چاہے عظمت صحابہ کی بات ہو، چاہے خلفائے راشدین کی بات ہو، چاہے اسلامی حکومت اور ریاست کی بات ہو، تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ اسلام بیان کر دی گئی ہیں۔ لیکن یہ اپنے زمانے میں حالات کے دباؤ میں سلیکٹڈ چیزیں لے کر کے اس کو نظریہ بنا کر کے اور پیش کر کے لوگوں کو گمراہی بچایا اور دہشت گرد بنا کر کے 50 لاکھ انسانوں کا قتل ہو گیا۔ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ تو غور کرنے کی بات ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ انسان عام طور پر تماشا دیکھتا ہے، کسی کی کوئی چیز دیکھ لیا، آؤ بھاؤ، کسی کی تقریر دیکھ لی، کسی کی لچھے دار باتیں دیکھ لی، کیا کسی نے چند نظریہ سازی کر کے اسی پر رات دن پگڑی باندھ لیا؟ جیسے یہی ایک ہے نا انجینئر، کیا نام ہے اس کا، علی جہنمی، کیا جھلمی جہنمی کیا ہے، تو یہ اب یہ ایک چیز جز ہی لے لیا حضرت معاویہ کی اور حضرت علی کی لڑائی کے بارے میں، اب پگڑ باندھے ہوئے، دین نہ پڑھا، نہ علم پڑھا، نہ شریعت پڑھی، اب چل پڑے، چند سرفیرے مل گئے۔ ایسے مرزا غلام تھا، دنیا کا سب سے بڑا منحوس جھوٹا مکار آدمی مرزا غلام قادیانی تھا، لیکن اس کے بھی ہزاروں لاکھوں فلور بن گئے۔ تو یہ دھرتی عجیب ہے ہندوستان کی، جو بھی کوئی تماشا کرے، ڈوگی بجائے، اس کے پیچھے چلنے والے ضرور مل جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر فرض واجب ہے کہ حق کو جانیں، پہچانیں، اور ہمیشہ حق کو پہچاننے کے لیے اپنے دل و دماغ کو کھولے رکھیں اور حق کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، لیکن اس وجہ کوئی دیکھتا نہیں۔ ایک ٹائم میں وحید الدین خان لوگوں کے لیے اللہ مبنی گھومتے تھے، جبکہ یہ صرف ایک ڈھونگی آدمی، قرآن و حدیث کے نصوص کے ساتھ جتنا اس نے کھلواڑ کیا ہے کسی نے کیا نہیں ہوگا۔ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، تو کسی چیز کو دیکھ لیا، ڈرامہ بازیاں دیکھ لی، اشتہار دیکھ لیا، ناٹک دیکھ لیا، چمتکار دیکھ لیا، فیشن دیکھ لیا، لب و لہجہ دیکھ لیا، دیوانے ہونے لگتے ہیں۔ جیسے کوئی کمزور دل کی کوئی معشوقہ ہے کہ عاشق کو دیکھ کر گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، ایسے مسلمانوں نے اپنا ماحول بنا رکھا ہے کہ کسی کو تھوڑا دیکھ لیا، بڑی اچھی اردو لکھنے لگا، وہ بھی لیڈر بن گیا، بڑی اچھی کہانی لکھنے کا وہ بھی لیڈر بن گیا، بڑی اچھی تقریر کرنے لگا وہ بھی لیڈر بن گیا۔ جبکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے، چوتھا اصول یہ بھی ہے کہ آپ اس شخص کو دیکھیں کتنا جنوین ہے، کتنا جنوین نہیں ہے۔ ڈھونگ کر رہا ہے کہ دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے، پیسہ بٹورنا چاہتا ہے، کہ دین کے اشاعت و فروغ کرنا چاہتا ہے، یہ بھی دیکھنا، چوتھا اصول یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ دیکھیں جس آدمی سے آپ تعامل کرنے چاہ رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، کتنا دین کو سمجھا ہے، کتنا میٹھٹ کو سمجھا ہے، کتنا اہمیت جانتا ہے، کتنا وہ عمل مخلص ہے۔ لیکن کچھ نہیں، ڈھونگے پیدا ہوتے ہیں، پیسہ وصول کرنے کے لیے بیوقوف بناتے ہیں۔ کوئی سوشل میڈیا سے آ رہا ہے، کوئی ٹی وی چینل کے نام سے آ رہا ہے، کوئی تصوف کے نام سے آ رہا ہے، کوئی تعلیم کے نام سے آ رہا ہے، کوئی دعوت کے نام سے آ رہا ہے، اور ڈھونگ کر کر کے پیٹ بھرتے ہیں، جیب بھرتے ہیں، قوم کو الو بنا کے چلے جاتے ہیں۔ اور قوم یہ دیکھنا نہیں پسند کرتی ہے کہ آدمی جس سے ہم جا رہے ہیں دین سیکھنے، جو اہمیت دیکھنے جا رہے ہیں، اس لائق ہے کہ نہیں ہے۔ ڈراموں کی بنیاد پر ناچتے رہتے ہیں، قوالی، بہت سے مولوی قوالی گاتے ہیں، اسی کے لیے دیوانہ بنے رہتے ہیں، اور اس کو بھی اہمیت جو 2 پیسے کا نہیں ہے اس کو سراخوں پر اٹھاتے ہیں، اور اس کو پھر وہ ناچتے ناچتے جیل چلا جاتا ہے۔ کتنے مجرمین ایسے ہیں جو، تو یہ میتھڈ دین کا یہ کہتا ہے، جیسے قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ بھئی آپ حق کی تلاش کریں، اور اگر آپ جینوین ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ بصیرت پیدا کر دے گا، آپ کے اندر گن پیدا کر دے گا کہ آپ چہرہ دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ کیا ہے، اس کی ہمیں پیچھے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ پیچھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ اور دیکھتے نہیں ہیں بہت سے بیچارے جو جینوین ہوتے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ان کو سچائی کی تلاش ہوتی ہے، فوراً مل جاتی ہے۔ اور بہت سے بڑے بڑے پگڑ باندھنے والے مولوی ملا بھی باطل کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، چند پیسے کے پیچھے لالچ میں بھاگتے رہتے ہیں، اور قوم کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ تو یہ بصیرت حاصل کرنا، فرقان حاصل کرنا، سمجھ حاصل کرنا، دین کی سمجھ حاصل کرنے کا دین یہ بھی ہے، سب داخل ہے اس میں کہ ہم کس سے پوچھ رہے ہیں، وہ ہمیں کس سے سن رہے ہیں، کون ہمیں بتا رہا ہے، کس کو ہم قائد مانے جا رہے ہیں، کس کو ہم اغوا مانے جا رہے ہیں، سب آپ کے لیے ضروری ہے کہ سمجھو جانیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو تو صحیح طور پر سمجھیں اور دین کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔